کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر میں نے آج ڈولی منگوا لی نا تو میری امت ڈولی سے کام نہ کرے گی، ڈولوں سے کام کرے گی پھر یہ کہ اتنے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے دکھا دیے، 11 خود نے کر لیے، 4 بیٹیوں کے کر لیے، صحابہ کے پڑھا دیے، تو جب جا کے امت اتنی غارت میں جا رہی ہے، اتنی بیکارگی میں جا رہی ہے، اگر نبی تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ کر لے تو پھر امت کا کیا حال ہوتا؟ پھر تو ذرا سا رائٹ مل جاتا کہ نبی نے بھی تو کیا ایسا۔ محترم بھائیو، دوستو، عزیز بزرگو، ایمان کے بعد جس عبادت کا نمبر آتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ الگ الگ انداز میں اللہ نے نماز کی ترغیب دی ہے قرآن کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے نماز کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے بعد روزہ ہے یا حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، یہ سارے کے سارے عبادت ہیں، اور ان تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ کسی بھی عبادت میں کسی بھی امتی کو کشمکش میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ جی میں نے نماز اس لیے پڑھ لی غلط کہ میرے نبی نے مجھے نہیں بتایا، ایسا اس کا کہنا جھوٹ ہے۔ کہ جی میں نے روزہ اس لیے ایسا غلط رکھ لیا کہ میرے نبی نے مجھے نہیں بتایا، اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور بہتان لگا رہا ہے۔ وہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے، اور دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے برکت اور ایک نمونہ بن کر آئے ہیں، اس ہستی نے ہمیں تو پاخانہ پیشاب، یہاں تک بات ہے تھوکنے تک کا طریقہ بتایا ہے۔ اب اگر امتی نہ چلیں، امتی نہ جانے تو غلطی کوتاہی کس کی ہے بھائی؟ ہماری اپنی غلطی کوتاہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا ہے، دن میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، رات میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو اس میں سورج کی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کی آنکھوں کی خطا ہے، تجھے نظر کیوں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان شریعت پر نہیں چلتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس میں کسی کی کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، اس میں خود اس کی خطا ہے جو شریعت پر نہیں چلتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ہمیں جس کام کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے اسے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ کوئی بھی کام ہمارے لیے جو بھی انیواریہ ہے، جو بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ وہ بہت سارے کام کہ جن کو ایمان والے کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے قیامت تک، ان میں سے ایک کام ہے نکاح کرنا۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے جی؟ نکاح کرنا۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سردیاں شروع ہوتی ہیں شادیوں کا موسم آ جاتا ہے۔ شادیوں کا کیا آ گیا؟ اب موسم آ گیا۔ اب جگہ جگہ آتش بازیاں بھی ہوں گی، شادی ہال بھی آپ کو بک ملیں گے ایک دم، کوئی جگہ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں شادیوں کا، خوشیوں کا ماحول نہ ہو۔ اور ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور نبی کا طریقہ دیا ہے۔ ہمارا اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان والو، میرے امت کے لوگوں، تم چاہے غم میں مبتلا ہو یا خوشیاں تمہیں میسر ہوں، کبھی بھی اپنے نبی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دینا۔ لیکن آج جب ہم حالات دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سامنا ہوتا ہے تو بڑا رونا آتا ہے، دل بڑا دکھتا ہے کہ مسلمان نے نکاح کا جتنا بڑا کھلواڑ بنا دیا ہے نا، مسلمان نے نکاح کے معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
آج اپنے مسلمان بھائی کی یہ حالت ہے. کون ہے یہ کلمے والا ہے؟ یہ کون ہے یہ قرآن والا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو دوسروں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا تھا. یہ وہ ہے کہ جو دوسروں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اور نبی کے طریقوں کی خوبیاں ان کو بتا کر اور نبی کے طریقوں کے فائدے ان کے سامنے گنا کر بتا کر اور ان فائدوں پر چل کر کے دوسروں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے آیا تھا. آج اس ایمان والے کا حال یہ ہے، آج اس کلمے والے کا حال یہ ہے کہ جتنی خرافاتیں، جتنی بدتمیزیاں اور جتنی بے حیائیاں نکاح جیسی اہم عبادت میں مسلمان کر رہا ہے، سارے کاموں کو مسلمان نے اور ساری قوموں کو، جتنی بھی بگڑی ہوئی قومیں ہیں، صرف ایک مسلمان نے پیچھے چھوڑ دیا. کیوں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ادھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ادھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی اولاد سارے نبیوں کی اولاد کی سردار ہے، ادھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ادھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے طریقوں پر چلنے میں فائدہ ہے، اور جب ہمارا خود کا اپنا نمبر آتا ہے تو ہم ایسے پھسلتے ہیں کہ ہمیں سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود 11 نکاح کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے رشتے منگنیاں ان کے نکاح نہیں پڑھا ہے. تو ہمارے لیے تو نکاح جیسی اہم چیز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، اور ایسا کر کر کے دکھایا، ایسا کر کر کے دکھایا کہ آج جب ہم اگر اس کو سنتے ہیں نا تو ہماری زبان سے صرف یہی نکلتا ہے اور دل صرف یہی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا ہے نا، اتنا آپ کے دشمنوں نے بھی نہیں ستایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی وجہ سے نہیں روئے. آپ کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے، آپ کے چولہے کے اندر گھاس جم گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہیں ہوئے ہیں. ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں تڑپ رہے کہ میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے، اس لیے نہیں تڑپ رہے کہ میری بیوی کے پاس، میری بیٹی کے پاس، میرے دامادوں کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے ذرائع نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، ضروریات نہیں ہیں، اس لیے نہیں تڑپ رہے ہیں. اگر تڑپ رہے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کے اور میرے لیے تڑپ رہے ہیں. اور اس نبی کی زندگی کے ساتھ، اس نبی کی تعلیم کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر کیا دور گزرے. ہم اپنی خوشیوں میں ایسے بدمست ہوتے ہیں، ایسے بدمست ہوتے ہیں کہ ہم اس سانڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اپنا آپا کھو دیتا ہے اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو محمد ہیں، یہ جو ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے خلیل ہیں، یہ اپنے نفس سے، اپنی چاہت سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان سے بلواتا ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی جی آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دو. علی رضی اللہ عنہ سے کہا، انس رضی اللہ عنہ سے کہا انس جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کے آؤ، انس جاؤ عمر کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ عثمان کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ زبیر کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ ابو طلحہ کو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ انصار کی جماعت کو بلا کے لے کے آؤ،
جاؤ مہاجرین کی جماعت کو بلا کے لے کے آؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، جو مخصوص صحابہ ہیں کہ جن سے عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کا سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ صحابہ کی جماعت آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اعلان کر دیا کہ تم سب کے سب گواہ رہو، میں محمد رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کون سی منگنی ہوئی جی؟ یا کون سے رشتے کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ بھئی لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کتنے آ رہے ہیں صاحب؟ 14-15 لوگ آ رہے ہیں۔ 14-15 کے لوگوں کے گھروں میں رہے گی لڑکی؟ آج تھوڑی سی میری باتیں کڑوی تو ہو سکتی ہیں، معاف کرنا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس انجیکشن کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ دل ہمارا دکھتا ہے، قوم ہمیں کہتی ہے تم اپنی قوم کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ آج ماشاءاللہ حاجی جی بھی بن گئے، آج ماشاءاللہ عمرہ کرنے والے بھی بن گئے، اور خیرات صدقے بھی چل رہے ہیں، لیکن جب یہی صاحب بیٹے کی بارات لے کے جاتے ہیں نا تو بغیر آتش بازی کے شادی ہال میں انٹری نہیں ہوتی ہے، جو کہ حرام کام ہے۔ یہ حاجی جی ہیں، یہ عمرہ کرنے والے ہیں، اور یہ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، یہ ہر وقت سجدے میں پیشانی رکھ کر رگڑنے والے، اور کالا ٹکا سجدے کرتے کرتے ہو گیا۔ جب ان کے یہاں اپنے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو عورتیں ایسے آوارہ ہو جاتی ہیں کہ جیسے ان کا کوئی نبی نہیں آیا۔ ایسے بے پردگی کا مظاہرہ، ایسی بے حیائی کا مظاہرہ، ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرتی کہ جب بارات شادی ہال میں آتی ہے تو چھٹوئی چھٹوئی جوان لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ استقبال نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ وہ زناکاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال فرمایا تھا، 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، دل و دماغ اور ہاتھ پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ یہ وہ زنا ہو رہا ہے شادی کے نام پر، اور جسے دیکھ کر کے بوڑھا باپ اور بھائی بغیرت بن کر کے اور شوہر بغیرت بن کر کے آنکھیں موند لیتے ہیں، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ تم یہ کر کیا رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور مسجد میں نکاح ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کا ہاتھ میں علی کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں، سارے صحابہ گواہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، کون ہے یہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج کہتے ہیں نا لڑکوں کے دلوں کے ارمان ہوتے ہیں، لڑکیوں کے دلوں کے ارمان ہوتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے جب فاطمہ سے ہماری بیٹیوں کا، ہماری گھر کی عورتوں کا سامنا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے جب حضور کا سامنا ہوگا کہ تم نے اپنے ارمان تو دکھائے، تم نے اپنے ارمانوں پہ تو عمل کیا، تم نے یہ نہ دیکھا کہ ہم اپنے نبی کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہیں؟ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں کہ اس عمل سے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف ہو رہی ہوگی؟ نکاح کے نام پر، جس کو نبی نے فرمایا میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ہم نے اتنا غارت کر دیا ہے، اتنا بگاڑ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے بھی ایسا یہاں نہیں ہوتا جیسا آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ادھر سے لڑکی چھٹی چھٹی جوان بغیر پردے کے، سر پہ دوپٹہ نہیں، فل میک اپ کری ہوئی، بیوٹی پارلر پہ ایسا بن کے آتی ہیں، ایسا بن کے آتی ہیں کہ گئی اور تھی اور آئی کوئی اور ہے۔ اور پھر ادھر سے بھی چھٹے ہوئے نوجوان گنڈے قسم کے، بدتمیز قسم کے، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، لڑکیوں کی طرف نگاہیں ڈال رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے ہو رہے ہیں، آنکھ مٹک کے ہو رہے ہیں، اور پھول کی برسات ہو رہی ہے۔ بتاؤ یہ کون سے تمہارے نبی کا طریقہ ہے مسلمانوں؟ سب کے اوپر بے غیرتی چھا گئی، کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ تم جا کہاں رہی ہو۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جو حضور نے فرما دیا کہ میرے دل دکھاؤ گے، میرے طریقے پر نہ چلو گے تو ایسے دکھ اللہ لائے گا تمہاری زندگیوں میں
اور ایسی پریشانیاں تمہاری زندگیوں میں اللہ لائے گا, تمہارے اوپر حالات ایسے آئیں گے, تم دعائیں مانگ مانگ کے روتے روتے مر تو جاؤ گے, لیکن تمہاری نسلیں تک کی بگڑ جائیں گی, نسلیں تک کی بگڑ جائیں گی. کہ ساری خرافات پر عمل کرنے والے ہم ہی ہیں. آج میں 1 بجے سویا, رات 4:45 پونے 5 بجے. آج فجر کی جماعت جو کھڑی ہوئی ہے ہماری مسجد میں وہ 6:18 پر ہوئی ہے. جمعرات میں عام طور پر مسجد میں نہیں ہوتا, گھر ہوتا ہوں. مؤذن صاحب IUC میں ہیں, دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. تو اس وجہ سے مجھے کل آنا پڑا عصر سے پہلے. 1 بجے سویا, کام چل رہا ہے, بچوں نے انہوں نے دھلائی کی. ہر ہفتے بیچارے دھلائی کرتے ہیں, آ کے محنت کرتے ہیں, مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں کہ کل کو بھائی جمعے کی نماز ادا کی جائے گی. ان کے لیے بھی یہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے. نوجوان لڑکے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. 1 بجے کہیں جا کے سویا, اور 4:45 بجے گیٹ ایسے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں, ایسے کھٹکھٹائے جا رہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ موت کا فرشتہ میری روح نکالنا آ رہا ہو اور اسے راستہ کہیں نہ ملا تو غصے میں کھٹکھٹا رہا ہو, ایسا لگ رہا تھا مجھے. یہ حالات ہو گئے کہ ہمارا کہنا سننے والا کوئی نہیں ہے. میں کچھ دیر تک تو میں نے وقت دیکھا, میں نے کہ 4:45 بجے ایسا کون سا نمازی آ گیا اتنی جلدی. کبھی تو تہجد کا وقت بھی ختم نہیں ہوا. میں نے جب پورا بیدار ہوا میں تو عورتوں کے سننے کی آواز آ رہی, عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی. پہلے اس گیٹ پہ کھٹکھٹایا, پھر اس گیٹ پہ کھٹکھٹایا, اور پھر اس گیٹ پہ کھٹکھٹایا, اور اتنی زور زور سے کھٹکھٹایا کہ دروازے کے پاس میں مردہ بھی ہوتا نا تو وہ بھی زندہ ہو جاتا. جب حد سے بات زیادہ گزر گئی اور 10-15 منٹ تک وہ کھٹکھٹاتی رہیں تو میں باہر آیا, اور میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے ان کو خوب ڈانٹا بھی گیٹ کھولے بغیر. اور پھر میں نے وہ ڈانٹنا ویڈیو کی شکل میں, کیمرہ اپنی طرف کا اوپن کیا, ادھر کا نہیں کیا, کیونکہ ادھر تو بغیرتی تھی. میک اپ کرے ہوئے 4:45 بجے, اور سر پہ دوپٹے نہیں, کہ کیا میں نے خوب ڈانٹا ان کو کہ جس عورت کو تمہارے مذہب نے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے, وہ عورت کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو نماز پڑھنے کے لیے عورتوں پر روک لگا دیتے, اور وہ روک پھر حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی کہ جس مذہب اسلام نے تمہاری عورتوں پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ تم گھروں میں نماز پڑھو, وہ نکاح کے نام پر آ کر کے 5 بجے 4 بجے مسجدوں کا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی ہیں. اور پھر مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو کیا, کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, تم وہابی ہو یا دیوبندی ہو. پھر مجھ سے یہ زبان زوری کر رہی ہے. وہ یہ مسلمان کی بغیرتی, کہاں چلا گیا مسلمان. اب پھر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر کہتا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں, پھر کہتا ہے ہم اتنے حالات میں کیوں گھرے ہوئے ہیں. حالات اس سے بھی اور زیادہ برے آئیں گے اگر ہم نہیں سدھرے. تو یاد رکھنا کہ جو قوم حالات کی وجہ سے نہیں سدھرتی ہے, پھر اس قوم کو تاریخ گواہ ہے, تاریخ اتہاس گواہ ہے, پھر اس قوم کو پھر حالات خود سدھار دیتے ہیں آ کر کے. کہ شادی کے نام پر اتنا بھگیڑا, شادی کے نام پر اتنا مذاق نبی کے طریقے کا, اتنا تو یہودیوں نے عیسائیوں نے نبی کو نہیں ستایا جتنا آج کا مسلمان اتنا ستا رہا ہے. کہ جی دولہا جب تک تیار نہیں ہوگا, کہ جب تک اس کی بھابھی اس کے سرما نہیں لگائے گی. کتنا بغیرت قوم ہو گئی کہ نبی نے فرمایا بھابھی کے لیے دیور تو موت ہے, اور وہ موت آ کر کے اپنے دیور جی کے سرما ٹھوک رہی ہے, سرما لگا رہی ہے. اور پھر جو سرما لگانا آتی ہے پھر اس کے الگ نخرے ہوتے ہیں, ہمارا پہلا وہ دو حق,
कहा 4,000, 5,000, 6,000, इससे नीचे बात नहीं होती है। वो भी हंस रहे होते हैं, इधर से भी बद मस्तियां होती हैं, इधर से भी बद मस्तियां होती हैं, और देता है 4-5 हजार रुपए का नोट निकाल करके। और जब यही बेगैरत किसी इमाम को निकाह के लिए बुलाता है ना, तो 1,000 रुपए से ज्यादा इसकी जेब से निकलते नहीं है। मैं थोड़ा गुस्से में भी हूं, मैं थोड़ी तल्ख कलामी भी कर रहा हूं, माफ करना अगर किसी को दिल लगे। अगर आईना नहीं दिखाया जाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमारे चेहरे पर दाग है? जिससे बुरा लगे सामने से हटे जाए। मस्जिद के नाम पे जान निकले, मदरसे के नाम पे जान निकले, और बेगैरती के नाम पर के पैसों की कोई तादाद नहीं है। आज का दूल्हा बगैर सुरमे के तैयार नहीं होता, आज का दूल्हा बगैर सेहरे के तैयार नहीं होता, आज का दूल्हा जब तक उसे नोटों का हार ना पहनाए जाओ जब तक तैयार नहीं होता। ये शरीयत के नाम पे खिलवाड़ है, ये नबी का दिल दुखाना है, ये वो बेगैरती है जो आज तक कौम ने किसी कौम ने नहीं की अपने नबी के खिलाफ, जो कौम आज मुसलमान कर रही है। कि जी शादी हो रही है, दिल के अरमान है, नबी के अरमान नहीं थे? उनकी बेटियों के, उनके बच्चों के और उनके घर वालों के अरमान नहीं थे? वो भी तो औरतें थीं, वो भी तो लड़कियां थीं, और वो ऐसी लड़कियां थीं, रब्बे काबा की कसम आसमान ने ऐसी लड़कियां नहीं देखी और धरती रात तक ऐसी लड़कियां नहीं देखी। वो ऐसे लड़के थे कि आसमान और जमीन पर आज तक ऐसा कोई नौजवान पैदा नहीं हुआ जैसा नौजवान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। न कोई धूम धड़ाका, न बाजे, न गाजे, न घोड़े, न तोड़े, न जेवर, न कपड़े। अली बेटा मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ कर रहा हूं, लो जी हो गया निकाह। ये बात मेरी आज वो खास तौर से गिरे बांध के लेके जाएं कि जो लड़के वाले हैं अपने बेटों को निकाह में देरी कर रहे हो ना, ये शादी से पहले कई को पास रोन लगा के आते हैं। हमें क्या नहीं पता है, हमें सब पता है, ये शादियों से पहले बगैर शादी के हो जाते हैं। ये नहीं रहते इस काबिल के इनकी शादी की जाए। पूछो देखो नौजवानों से क्या हाल हुआ पड़ा नौजवानों का। क्यों हुआ ये कि हमने शादियों में दुनिया भर की चीजें दाखिल की, अपने वजूद से ज्यादा लड़े और अपने वजूद से ज्यादा पैर फैलाए, तो हमारे लिए वो शादी बड़ी कयामत बन गई है, बड़ी कयामत। और मालूम है फिर क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दिया ना, तो एक खादिमा थी, एक औरत थी, उनका नाम था उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद में छुहारे लिए एक तबाक में और सबको दे दिया, भाई उन्हें भी दो, उन्हें भी दो, उन्हें भी दो, उन्हें भी दो। निकाह कहां हो रहा है जी? निकाह कहां हो रहा है? नबी की उस मस्जिद में निकाह हो रहा है कि जहां फर्श पे बिछने के लिए चटाइयां नहीं, और धूप जब आती है तो खजूर के पत्तों की छत है, उस छत से छन के धूप नीचे आती है, और जब बारिश होती तो क्या हाल होता होगा। उस मस्जिद में हजरत अली, हजरत फातिमा का निकाह हो रहा है। कितना बड़ा जोड़ा है। फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जिसने फातिमा को दिल दुखाया उसने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, और जो फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल दुखाए वो जन्नत तो दूर की बात है, अल्लाह की कसम जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज फातिमा के नाम पर, आज उसी अली के नाम पर हमने निकाह को शैतानी काम बना दिया। ऐसी शादियां हो रही हैं, ऐसी शादियां हो रही हैं, कोई तहजीबदार, कोई मुहज्जब इंसान जाते हुए भी शर्माता, यार मैं कहां फंस गया। ऐसी शादियां हो रही हैं आज हमारे यहां कि इतनी बड़ी खातून के जो जन्नत की औरतों की सरदारन, अली तेरा घर अपनी आंखों से जन्नत में देख के आया हूं, इतनी सादगी के साथ निकाह हो रहा है और मस्जिद में निकाह हो रहा है। हमारे निकाह कहां चले गए? मैं मानता हूं अपनी सहूलत के एतबार से, मेहमानों की हिफाजत के एतबार से, उनकी तवाज़ो के एतबार से शादी हाल करना जायज़ है, मैं हराम नहीं कहता, लेकिन निकाह को तो मस्जिद में लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी हमने छोड़ दिया। एक निकाह में शरीक हुए हम, तो हमने कहा एक 2-3 मौलवी साहब और हैं,
تو وہ تو بولے نہیں. میں نے کہا کہ بھائی چلو نکاح تو مسجد میں کر لیں جا کے. اور معلوم ہے جہاں بارات رکنے کا انتظام تھا, جو مہمان گئے تھے 20-25 لوگ تھے جو مہمان گئے, تو اس مکان کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک تھی. یہ سن 2017 کی بات بتا رہا ہوں میں. اتنے پاس میں ہم نے کہا چلو نکاح تو مسجد میں جا کے کر لو. ان میں سے ایک مسلمان بولا کہ مسجد کوئی نکاح کرنے کی جگہ ہے؟ یہ کوئی کافر کی بات نہیں کر رہا, یہودی عیسائی کی بات نہیں کر رہا, یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ نکاح مسجد میں کوئی کرنے کی جگہ ہے. میری کانوں نے سنا اور میں ہکا بکا رہ گیا. میں اس انسان سے کیا کہوں میں. کتنی سادگی کے ساتھ نکاح علی کا اور فاطمہ کا ہو رہا ہے. اور بتاؤ اس سے زیادہ کامیاب نکاح کوئی ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب دعا کراوے ہیں نا نکاح کے بعد میں کہ اللہ ان کے درمیان ایسی محبت ڈال دینا کہ جیسی محبت فاطمہ اور علی کے درمیان تھی. جو کچھ ابھی میں نے بیان کیا نا, اگر شادیوں میں یہ ہوگا, اللہ کی قسم اس مولوی کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا کہ نبی کے میرے خلاف چلو, میرے نبی کی اولاد کے خلاف چلو اور دعائیں مجھ سے مانگو. کیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر تم چاہتے ہو تم میرے بن جاؤ, تم پہلے میرے نبی کے بنو تب میں تمہارا بنوں گا. اگر تم میرے نبی کے نہیں بنے, نبی کا سگا چچا کیوں نہ ہو, لات مار دی جائے گی, نہیں دیکھا جائے گا نبی کا چچا ہے کون ہے. ابو لہب اتنا بڑا آدمی, نبی کا سگا چچا ہے, جب نبی کا نہیں ہوا اللہ نے ایسا ٹھوکر ماری کہ آج تک ایسی کسی انسان پر لعنت نہیں پڑی جیسے نبی کے سگے چچا پر پڑی ہے. کیوں؟ ظالم تو میرے نبی کا نہ ہوا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے. وہاں آتش بازی ہو رہی ہے, وہاں بھابھی سرما لگا رہی ہے, وہاں بھانگڑے ناچ رہے ہیں, وہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں. ایک دن پہلے ڈی جے بجا ہے, شراب چلی ہے, شراب کا دور دورہ ہوا ہے, اور نکاح کے بعد میں مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا مانگے, اے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. لعنت ہے ایسے نکاحوں پر کہ جن نکاحوں سے پہلے ایسے کام ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کا فرمان ہے, اور کسی کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے لیے سب کو بڑھوا دیے. اور میمن ایک خاتون تھی, میں نے بتایا نا ابھی, تو ان سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. بتاؤ ذرا ایمان والو جتنے بیٹھے ہو یہاں پر, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ دیتے اے اللہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارن ہے, اور میری بیٹی نے میری خاطر, دین کی خاطر, اور میری بیٹی کے بچے کیسی قربانیاں دیں گے, اے اللہ کوئی ایک وہاں سے اوپر سے ڈولی اتار دے, جنت سے ڈولی نہ آ جاتی؟ نہیں. امیمن جاؤ میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر میں نے آج ڈولی منگوا لی نا تو میری امت ڈولی سے کام نہ کرے گی, یہ ڈولوں سے کام کرے گی. پھر یہ کہتے ہیں سادگی کے ساتھ نکاح کر کے دکھا دیے, 11 خود نے کر لیے, 4 بیٹیوں کے کر لیے, صحابہ کے پڑھا دیے, تو جب جا کے امت اتنی غارت میں جا رہی ہے, اتنی بیکارگی میں جا رہی ہے. اگر نبی تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ کر لے تو پھر امت کا کیا حال ہوتا؟ پھر تو ذرا سا رائٹ مل جاتا کہ نبی نے بھی تو کیا ایسا. 15.5 سال کی عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی. کتنی جی؟ 15.5 سال کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال کی تھی, 21 سال کی. اور آج ہمارے یہاں 15.5 کو بھی پلس کر دو نا تو پھر بھی ماں کہ بھائی میری بیٹی نے تو ابھی آنکھیں بھی نہ کھولی ہیں. ارے بڑی میاں تم نے آنکھیں نہ کھولی ہیں, ایسی آنکھیں کھولی ہیں یہ وہ دیکھتی ہے جو تجھے بھی نہ دکھائی دیا آج تک. ہاں دیکھ جا کے دیکھو بریلی کی طرف کیا حال ہے نوجوان لڑکیوں کا. آئے دن خبریں آ رہی ہیں غیر کے ساتھ. ارے بھاگنا تو مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے, وہاں بھی حرام کام ہے, لیکن غیر کے ساتھ, ہندو کے ساتھ ڈا رہی ہے. کیوں کہ 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی. ذرا بتاؤ اگر مجھے آپ کو بھوک لگے
اور بھوک اس کاغار پر پہنچ گئی ہو, اس حالت پر پہنچ گئی ہو کہ اگر نہ کھایا تو مر جاؤں گا, ایسی حالت میں روٹی اگر رکھی ہوئی ہو تو بغیر اجازت کھا لینا بھی جائز ہے. ایسی حالت میں چوری کرنا بھی جائز ہے کہ اگر نہیں کھاؤں گا تو پھر مر جاؤں گا. تو بتاؤ ذرا, جو ایک جسمانی ضرورت ہے وہ وقت پر پوری نہیں ہوگی تو چوریاں نہیں ہوں گی, ڈکیتیاں نہیں ہوں گی, عزتوں پہ ہاتھ نہیں پڑیں گے, عزتوں پہ ہاتھ اپنے نہیں ڈالنے غیر ڈال رہے ہیں, اور وہ ہمارے ان ناجائز کاموں کا فائدہ اٹھا کر کے ڈال رہے ہیں. ابھی ایک آئے دن پیلی بھیت, بریلی, کبھی ادھر سے بہت خبریں آتی ہیں, بہت خبریں, جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. ابھی ایک بیان آیا ہے, حیدرآباد کا ایک گندی نالی کا گندا کیڑا ہے, دیکھ لینا اس کو, میں نام نہیں لوں گا اپنی اچھی زبان سے اس گندے آدمی کا, جو سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. کبھی وہ نالائق آدمی اور بغیرت کہیں کا بے حیا کبھی ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے, اور ابھی تازہ بیان آیا اس کا, ہم نے چینل پہ بھی ڈالا, اور ہم نے اپنی مسلم عورتوں کو, مسلم لڑکیوں کو ایکٹیو کیا. لیکن وہ تو بے غیرت ہے ہی, وہ تو گندی نالی کا کیڑا ہے ہی. اس سے زیادہ بے غیرت کچھ وہ مسلمان ماں باپ بھی ہو گئے کہ جو اپنی جوان لڑکیوں کو کوچنگ سینٹر میں بھیجتے ہیں اور اپنی جوان لڑکیوں کو بے لگام کر دیا ہے. انہیں نہیں پتا یہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی. ان سے زیادہ بے غیرت یہ مسلمان ہو گئے ہیں. 15.5 سال کی عمر میں بیٹی کا نکاح کر دیا. یہ پیغام اور میسیج ہے کہ دیکھو بیٹیوں کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا. اور بعد میں پھر پتہ ہے کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پہنچ گئے حضرت علی کے گھر, حضرت علی کے گھر پہنچ گئے. ایک بات اور بتا دوں یہاں پر, میں بات بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے کو سمیٹیں گے. آخر میں ایک بات اور بتا دوں, علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر رہتے تھے, بیٹا بن کے رہتے تھے. کیوں کہ جب مکے میں تھے نا تو ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں. ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں, حضور کے چچا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا جان, آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو طالب, ان کی اولاد زیادہ ہے, تو ایسا کرو ایک بیٹا تم لے لو, ایک بیٹا میں لے لوں, تو ان کا وزن ہلکا ہو جائے گا, ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو. جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا حضرت علی کو. تو حضرت علی حضور کے گھر رہا کرتے تھے. تو جب نکاح ہو رہا ہے نا تو حضور نے یہ نہ پوچھا, اے علی تو کرتا کیا ہے, علی بزنس کیا کرتا ہے, تیری نوکری چاکری ہے یا نہیں ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ علی بظاہر ہے تو خالی ہاتھ, لیکن یہ وہ ہے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے نا تو اللہ اس کی نگاہ کو خالی ظاہر نہیں جانے دیتا ہے. یہ دینداری ہے. میں نہیں کہتا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو تو کاروبار نہ دیکھو, میں نہیں کہتا, دیکھنا چاہیے, کچھ ٹٹول پٹول کرنی چاہیے. بڑے دھوکے چل رہے ہیں آج کل ایسے دھوکے چل رہے ہیں. ایک میرے پاس تو انفارمیشن آتی رہتی ہے نا, ایک ایسی خبر آئی کہ جھوٹ سچ بول کے نکاح کر لیا اور 8 مہینے میں 2-2.5 مہینے کی لڑکی پریگننٹ ہو گئی, اور 8 مہینے میں اس ظالم نے طلاق دے کر لڑکی کو دفع کر دیا, بھاگ یہاں سے. کہ جن کے بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہوتے نا, پھر وہ ایسی مکاری اور ایسا ظلم بھی کرتے ہیں لڑکیوں کے اوپر. اور پھر اللہ کی جب تک ان کے اوپر آفت نہیں آتی اللہ ان کو مارتا نہیں ہے. ایک بات اور یاد کر کے چلے جانا شادیوں والوں اور بیویوں والوں, یہاں ایک بات اور ضمن میں آ گئی, جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں اور جو مارتے ہیں ان کو تنگ رکھتے ہیں, ایسے مرد حضرات کان کھول کے سن لینا, جب تک ایسے مرد کو موت نہیں آتی ہے, جب تک اللہ ایسے مردوں کو کسی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں کر دیتا. یہ تجربہ بھی ہے, کتابوں میں بھی میں نے پڑھا, ہمارے استادوں نے بھی ہمیں بتایا. اسی وجہ سے مولوی اپنی بیوی کو نہیں ستاتا ہے کبھی, کہ اس کی ہائے پڑ گئی نا تو نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا. اور میں نے اپنے آنکھوں سے کئی مردوں کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو ستاتے اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں نا تو ان کی اولاد ان کے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لاشوں کو تڑپتے ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی دیکھ گھر کے کام تجھے کرنے ہیں. کیا کہا بیٹی سے؟ اتنی نازوں کے ساتھ پلی ہوئی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارن. بیٹی گھر کا کام تجھے کرنا ہے, علی سے کام مت کروانا. اور پھر ایسا باپ کے بول کا, ایسے باپ کے بول کی ایسی عزت رکھی کہ پانی ڈھوتے ڈھوتے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں اور سینے پہ نشان تو پڑ گئے, لیکن علی کو گھر کے ہاتھ سے کام نہیں لگانا دیا. بیٹی گھر کا کام تجھے سمیٹنا ہے, علی باہر کا کام تمہیں سمیٹنا ہے. اور بیٹی فاطمہ ذرا پانی لے کے آؤ کٹورے میں. بیٹی فاطمہ جا کے پانی لائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا پانی پہ, بیٹی کو پلایا اور بیٹی کے یہاں چھڑکا اور یہاں چھڑکا. اور پھر یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کروایا, علی کے ساتھ کیا, اور آخر میں دعا دی کہ اے اللہ ان کی نسل میں پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور پھر حسن حسین جیسی پاکیزہ اولاد کہیں آ سکتی ہے یا کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ برکت ہے ساری کی ساری حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی. یہ ساری کی ساری برکت وہ ہے. آج کا باپ بیٹی کو ودا کرے تو کیا ہوئے, اور جب بیٹی وہاں جاوے اپنے سسرال میں تو کیا ہوئے ہے جی. کیا بتائیں, دل بڑا پریشان ہے میرا رات سے, بہت زیادہ پریشان ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو, جب دل گھٹتا ہے نا تو زبان پر بول آنے بند ہو جاتے ہیں. پھر مولوی مولاؤں کے پاس اجی یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو, ماتھا پکڑ کے رہ جاتے ہیں. کیا کریں ہم, جب ہم نے اپنے نبی کا دل دکھا دیا اللہ ہمیں خوش رکھے گا. خوشی اور غم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, حالات کا آنا نانا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اور ہم اپنے نبی کو 1400 سال کے بعد بھی ان کے روزے کے اندر اتنا ستا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہمیں خوش رکھے گا. ہم تو اس قابل ہو چکے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جاتی, یا آگ کی بارش ہو جاتی, یا زمین پھٹتی ہمیں نگل دیا جاتا. یہ تو دعائیں دے حضور کو جس نے یہ بھی دعا مانگی, اے اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب نہیں اتارنا, ورنہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم سانس بھی لیں جتنا ہم نے نبی کا دل دکھایا ہے. تو بھائیو میرے آج کی تقریر سے اگر کچھ کڑوی باتیں بھی ہوئی ہیں, کسی کے دل کو برا لگے نا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. کیا کریں, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے تو نہیں سمجھائیں گے کہ تم بہن ایسا مت کرو, ماں ایسا مت کرو. یہ ہمارے قابو میں, جیسے ہم کروا لیتے ہیں ویسے کر لیتی ہیں وہ. کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ اپنے باپ کے گھر نہیں جانا, اگر جائے گی تو مجھ سے کلام نہیں کرنا. وہ مرنے کو تو تیار ہو جاتی ہے, لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے یہاں نہیں جانا چاہتی. وہ اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے, تو کیا اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی کہ تیرے لیے دعوت میں جانا ضروری نہیں ہے, اگر ضروری ہے تو پردے کے ساتھ جا. کیا یہ قربانی نہیں دے سکتی وہ؟ اور ایک بات اور بتاؤں, جہاں عورتوں کو کھانا کھلانا ہوا ہے نا, چھٹے ہوئے نوجوان وہیں ہی ملیں گے آپ کو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے والی بات ہے, یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے. چھٹے ہوئے گنڈے وہیں ملیں گے جہاں لڑکیوں کا اور عورتوں کا کھانا کھلایا ہوا ہوتا ہے. اور کتنے بے غیرت ایسے ہوتے ہیں ان نوجوانوں میں کہ بسکٹوں کے پیکٹوں میں اور پر اپنے نمبر لکھ کے لڑکیوں کو دیتے ہیں, اور مرد اندھے ہو گئے سارا سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بھی بے غیرت مر جاتی ہے. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ عورت کی غیرت بعد میں مرتی ہے, پہلے مردوں کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے. کوئی شادی عورتوں کے بغیر ہی نہیں ہو رہی, بارات میں عورتیں ضرور جا رہی ہیں. تو بھائیو اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شادی کریں, یہ ضرورت بھی ہے, نبی کی عبادت بھی ہے, نبی کی سنت بھی ہے, لیکن ذرا دائرے میں رہ کے کریں, دائرے میں رہ کے کریں, نبی کے طریقے کو نہ چھوڑیں. نبی کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, انشاءاللہ برکتیں اتریں گی.
اب جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں یہ سب اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بغیر کسی پردے کے، بغیر پردے کے اہتمام کے کسی بھی فنکشن میں نہیں بھیجیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں شادی کے موقع پہ، انشاءاللہ آگے کو کچھ دنوں تک یہی عنوان چلے گا، یہ ارادہ ضرور کریں انشاءاللہ۔